بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو فیکٹس کے معزز ناظرین، عبد الرحمن سوم ایک اموی شہزادہ تھا جس نے 912 عیسوی سے 961 عیسوی تک کرتبہ کے امیر اور بعد میں خلیفہ کرتبہ کے طور پر حکومت کی۔ ان کے دور کو مسلم اسپین اور اموی حکمرانی کے ایک سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا خاکہ 929 عیسوی میں خلافت کے دوسرے اموی خلافت کے اعلان سے ملتا ہے۔ انہوں نے اسپین میں ایک متفقہ مسلم ریاست کا دوبارہ قیام عمل میں لایا اور کرتبہ میں اپنے دارالحکومت کی توسیع کے ساتھ ساتھ مدینہ الزہرا میں متاثر کن خلیفہ محل کی بنیاد رکھی۔ عبد الرحمن 18 دسمبر 890 عیسوی کو کرتبہ کے اموی شاہی دربار میں پیدا ہوئے۔ وہ کرتبہ کے اموی امیر عبداللہ اور نیورے کے بادشاہ فورٹن گارس دونوں کا پوتا تھا۔ عبد الرحمن کو پیدا ہوتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے جب ان کے والد محمد کو اس کے ہی بھائی المطارف نے قتل کر دیا تھا۔ عبداللہ کے متعدد بیٹے تھے جو تخت پر اس کے پیچھے چل سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پوتے عبد الرحمن کے لیے واضح احسان کیا۔ جب امیر کا انتقال 912 عیسوی میں ہوا، عبد الرحمن کو 21 سال کی عمر میں اموی تخت وراثت میں ملا۔ عرب ہونے کے باوجود نیا امیر کافی پوشیدہ، سنہرے بالوں والی اور خاندانی درخت میں یورپی لونڈیوں کی شمولیت کی وجہ سے نیلی آنکھیں تھیں۔ ایک لیجینڈ کے مطابق اس نے اپنی داڑھی کو سیاہ رنگین کیا تھا تاکہ وہ عرب امیہ کی حیثیت سے اپنے لوگوں کی شبیہہ کو میچ کر سکے۔ عبد الرحمن کی مخلوط وراثت تھی۔ ان کے نام عبد الرحمن اول نے 8ویں صدی عیسوی کے آخر میں بڑی محنت سے مسلم اسپین کو متحد کر دیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد جزیرہ نما نے ایک بار پھر اس کا انکشاف کیا۔ موسیٰ اور ابراہیم بن حجاج جیسے باغیوں نے عمارت کرتبہ کے اندر خاص طور پر شمال اور دیہی علاقوں میں اپنی اپنی حقیقت پسند ریاستیں تشکیل دیں۔ امویوں نے جنوبی اسپین کے بڑے شہروں میں اپنی طاقت کا اڈا برقرار رکھا اور بہت ساری کوششوں سے بغاوتوں کو ختم کرنے میں کامیاب رہے، تاہم کثرت سے یہ مقامی طاقت بہت طاقتور تھے کہ محض مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ اس کے بجائے امویہ کے عمائدین نے کرتبہ میں قائدین کا انعقاد کیا اور انہیں دیگر خود مختار باغیوں کے خلاف اموی فوجی مہموں کی حمایت کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ کارا مدوبہ کے ارد گرد کے خطے سے باہر عمائدین کے مؤثر کنٹرول بہت مشکل سے بڑھے۔ یہ بلکہ غیر متزلزل سیاسی کنٹرول تھا جس کا سامنا عبد الرحمن سوم نے کیا تھا جب وہ تخت پر چڑھ گیا۔ عبد الرحمن فوراً ہی کام پر لگ گئے۔ ایک سال ختم ہونے سے پہلے باغی قلعے کے طور پر باغیوں کے منحرف سروں نے قلعے کے طور پر نقطہ لگانا شروع کر دیا۔ جب اموی اسلحے کے پاس باغی قلعے کو جمع کرا دیا گیا، سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ عبد الرحمن نے اموی فوجیوں کی ذاتی کمان سنبھالی، جو عبداللہ نے تقریباً 20 سال تک نہیں کیا تھا، جبکہ عبداللہ کو اپنے جنرلوں کو بہت ساری فوجیں دینے میں محتاط رہنا پڑا تاکہ وہ اس کے ساتھ غداری نہ کر سکیں۔ عبد الرحمن خود اپنی فوج کی بڑی تعداد کی قیادت کی۔ اس کے علاوہ اس نے غیر ملکی باڑے کی بھرتی شروع کر دی، جن میں مشرق کے ترک اور شمالی افریقہ کے بربر شامل تھے، جن کی وفاداری بلا شبہ ان کے اپنے مقامی طاقت کے اڈوں کے بغیر تھی۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔